چاہیے، اور آج ضرورت ہے اس کی۔ آج تو میں جو سمجھتا ہوں وہ یزیدیت عروج پہ جا رہی ہے کہ اب میرے مرنے کے بعد میرے جسم پر غیر محرم کی نظر نہیں پڑے گی۔ ایک تو بات یہ تھی کہ حضرت فاطمہ نبی پاک کے وصال کے بعد کبھی مسکرائی نہیں تھی، حضور اس نگاہ سے دیکھ رہے تھے کہ اس میرے بیٹے کے اوپر بڑی آزمائشیں آنی ہیں۔ تو فٹ ہمارے ذہنوں میں صرف واقعہ کربلا آتا ہے، صرف اور صرف ایک واقعہ جو ہے کربلا کا جو واقعہ اور کربلا کا جو منظر ہے، یہ تو امام علی مقام کی آخری زندگی کا ایک حصہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج امام علی مقام کی یاد میں آپ کا کچھ تذکرہ کریں گے علی بھائی، کیونکہ ہر شخص دین کے بارے میں اب اپنی اپنی خصوصی رائے رکھتا ہے۔ امام علی مقام نے بیدا کے مقام پر خطبہ دیا اپنے ساتھیوں کو اور حر بن یزید کے ساتھیوں کو۔ آپ نے فرمایا، سنو کہ میں نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا فرماتے سنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ظالم بادشاہ کا زمانہ پایا، ایسا ظالم بادشاہ جو رب تعالی کے حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دیتا ہو اور کلمہ پڑھنے کے بعد جو اس نے عہد باندھے تھے وہ توڑ دیے ہوں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مخالف ہو گیا ہو اور اپنی رعایا میں گناہ، ظلم اور زیادتی کو رواج دے رہا ہو، اور ایسا شخص جو اس کو روکنے کی اپنے ہاتھ کے ذریعے اور زبان کے ذریعے طاقت رکھتا ہو، اس کو نہ روکے، خاموش رہے، اس کو نہ روکے، خاموش رہے، بلکہ حالات کے مطابق زندگی بسر کرتا رہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب تعالی اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ اس کو ظلم کرنے والے کے ساتھ خاموش رہنے والے کو بھی سزا دے۔ رب تعالی جس جگہ ظلم کرنے والے کو داخل کرے گا، اسی جگہ خاموش رہنے والے کو بھی داخل کرے گا۔ اور امام علی مقام نے فرمایا کہ میں آج کربلا کے میدان میں کیوں آیا کہ یزید اور اس کے یاروں نے شیطان کی اطاعت شروع کر دی ہے، اس لیے کہ شیطان نے جو شیطانیت پھیلائی ہے اس کے خلاف آج علی بھائی کو ہم نے بلایا ہے کہ کچھ تذکرہ کریں، کہ امام پاک کے بارے میں کچھ باتیں ہم کو بتائیں۔ تو علی بھائی، امام علی مقام جو ہیں ان کی ولادت کب ہوئی اور کس جگہ ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بڑا اچھا موضوع آپ نے جو ہے وہ سلیکٹ کیا ہے، اس کا انتخاب کیا، اور اس میں تھوڑا سا ابتدائی تذکرہ کریں گے، بلکہ مختصر آپ کی حالات زندگی پر ذرا نظر دہرائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ جب بھی محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو اس وقت یا جب بھی حضور کی اہل بیت میں سے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے تو فٹ ہمارے ذہنوں میں صرف واقعہ کربلا آتا ہے، صرف اور صرف ایک واقعہ جو ہے کربلا کا جو واقعہ اور کربلا کا جو منظر ہے، یہ تو امام علی مقام کی آخری زندگی کا ایک حصہ ہے، آخری ایام کا ایک حصہ ہے۔ تو ضروری ہے کہ آپ کی جو پچھلی زندگی ہے، آپ کی ازدواجی زندگی ہے، آپ کی اولاد ہے، آپ نے معاشرے میں، پھر اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت ابوبکر کے زمانہ خلافت کی زندگی ہے، حضرت عمر فاروق کے زمانہ خلافت کی زندگی ہے، حضرت عثمان کے زمانہ خلافت کی زندگی ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زمانہ خلافت کی زندگی ہے،
پھر اپنے بھائی امام حسن کے 6 ماہ کی جو خلافت ہے اس میں جو آپ نے زندگی گزاری ہے، پھر حضرت امیر معاویہ کے جو 20-22 سال ہیں اس کی دورانیے کی جو حالات زندگی، یہ ساری زندگی آپ کی ہے، اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کا کیا نظام ہے اور آپ نے یہ وقت کیسا گزارا۔ بہرحال اس پر ہم پھر کبھی نشست رکھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ ابھی تو بہت آگے ہاں انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے یہ سلسلہ چلے گا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت علی کے دوسرے بیٹے ہیں اور امام حسن سے چھوٹے ہیں۔ امام حسن جو ہے وہ پہلے بیٹے، ہاں پہلے بیٹے ہیں، اور امام حسن سے یہ 1 سال جو ہیں وہ چھوٹے ہیں۔ امام حسن امام حسین سے 1 سال بڑے ہیں۔ تو جب یہ امام حسین پیدا ہوئے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی کہ میری بیٹی کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، شہزادہ آیا ہے، ٹھیک ہے، حضور تشریف لائے۔ تو یہ اب متعدد روایات ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان میں تھوڑی سی تطبیق دے کے بات چلائیں گے۔ جب حضور تشریف لائے تو حضور نے ان کو اپنی گود میں لیا، گود میں لے کر حضرت علی کو بلایا اور پوچھا کہ کیا نام رکھا ہے۔ حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ جعفر، جعفر رکھا ہے میرے نام۔ حضور نے فرمایا نہیں، یہ حسن ہے تو یہ حسین۔ تو حضور نے ابھی اپنی گود میں لیا ہے، اپنا لعاب دہن آپ کے منہ میں ڈالا، اپنی زبان مبارک چسوائی۔ تو حضور تھوڑا سا پہلے خوش ہوئے، پھر تھوڑا سا غمگین بھی ہوئے۔ جب غمگین ہوئے تو حضور نے یہ دعا کی کہ اللہم آتل حسین صبرا واجرا، کہ اے اللہ میرے حسین کو صبر اور اجر والا بنا دینا، اس کو عطا کرنا۔ تو یہ کیا دعا تھی؟ حضور اپنی نگاہ نبوت سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر غیب کے جو علم کے دروازے کھولے ہیں، حضور اس نگاہ سے دیکھ رہے تھے کہ اس میرے بیٹے کے اوپر بڑی آزمائشیں آنی ہیں، بڑی آزمائشیں آنی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے حضور نے یہ دعا کی کہ اللہ میرے حسین کو صبر اور اجر عطا فرما، صابر بنا اور اجر والا بنا۔ تو اب یہ صبر کیا ہے؟ آپ کی ابھی 6 سال عمر ہے، تو جو سب سے زیادہ محبوب ہستی، سب سے زیادہ محبت کرنے والی، سب سے زیادہ غم گسار اور سب سے زیادہ محبوب رکھنے والی وہ ہستی جو یہ فرماتے تھے کہ الحسن والحسین منی، اور وہ فرماتے تھے کہ حسن اور حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت امام حسین کی ابھی 6 سال زندگی ہے، 6 سال عمر ہے، تو حضور کا جو ظاہری وصال ہے وہ ہو گیا۔ یہ بڑا صدمہ پہنچا، لیکن حضور کی وہ دعا تھی پیچھے کہ اللہ میرے حسین کو صبر عطا فرما، تو وہ دعا بھی تو پھر آپ کے لیے ہی تھی نا۔ پھر ابھی کچھ ہی ماہ گزرے ہیں، 6 ماہ گزرے ہیں ابھی، تو جو اپنی ماں تھی جو حضور کے بعد جو صبر کی دعائیں دینے والی، صبر کی تلقین کرنے والی اور آپ کی پرورش اور آپ کی تربیت کرنے والی خاتون جنت سیدۃ النساء، ٹھیک ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، رمضان المبارک آیا، حضور کے وصال کے 6 ماہ بعد وہ بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ پھر صبر، وہی دعا ہے پیچھے اللہم آت الحسین صبرا واجرا۔ جب جوانی کو پہنچے، ٹھیک ہے، 40 ہجری آئی، 40 ہجری میں باپ کا جو سایہ ہے، رمضان کے اندر ہی رمضان آیا، باپ کو بھی شہید کر دیا گیا، پھر وہی صبر۔ پھر 50 ہجری آئی، بڑا بھائی محسن، پیار کرنے والا، مشکلات میں ساتھ دینے والا امام حسن، وہ بھی شہادت نوش کر گئے، پھر کیا ہے؟ صبر۔ پھر 61 ہجری آئی، تو 61 ہجری کا جو محرم الحرام ہے وہ ایسی بلائیں، آزمائشیں، مصیبتیں لے کر آیا کہ آپ کو مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا پہنچا دیا۔ جب آپ کربلا پہنچے تو پھر آگے یزیدی فوج تھی، یزیدی لشکر تھا، یزیدی سوچ والے تھے، ٹھیک ہے، یزیدی فکر رکھنے والے تھے، انہوں نے گھیرا ڈال دی، اور ایسی آزمائشیں آئیں کہ ننھے علی اصغر سے لے کر جوان علی اکبر تک سارے آپ کی آنکھوں کے سامنے جو ہیں
وہ یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسرا، ایک کے بعد دوسرا، صبح سے شام تک یہ سلسلہ چلا، آپ نے ایک ایک کر کے لاشیں اٹھائیں، تو پھر کیا ہے؟ صبر۔ صبر وہی جو حضور نے بچپن میں وقت پیدائش جو گود میں دعا لے دی کر تھی، دعا دی تھی کہ اللہم آت الحسین صبرا واجل، وہی دعا ہے۔ اور پھر آخر میں کیا ہے؟ جب سارے علی اصغر سے لے کر جوان علی اکبر تک شہید ہو گئے، پھر خود جو ہے وہ اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے جہاد کے لیے نکلے ہیں، یزیدی لشکر کے ساتھ ٹکرائے ہیں، اور پھر آپ نے وہ اپنے جسم پر نیزوں کے تیروں کے زخم کھائے ہیں، ٹھیک ہے۔ آخری دم تک آپ نے یہ کہا کہ شہادت قبول ہے، موت قبول ہے، لیکن جو یزید ہے اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے، ٹھیک ہے۔ وہ ظلم صبر نہیں چھوڑا۔ جی، ظلم ظالم کے آگے اگر وہ اس وقت چپ کر جاتے ہاں تو بالکل ابھی پھر صاحب نے اسی طرح کر رہے ہوتے۔ ایسے ہی ایسے ہی انہوں نے اس وقت یہ نظام روکا کہ ظالم کے آگے آواز کو بلند کریں۔ بالکل۔ تو یہ آپ کی زندگی کا ایک مختصر ترین خلاصہ تھا جو سامنے رکھا۔ اب اس کے اندر آپ کی ازواج کی بھی ایک تحقیق ہے، آپ کی اولاد کی بھی تحقیق ہے، آپ کے دیگر بہن بھائیوں کی جو حضرت فاطمہ کے بطن سے نہیں ہیں، حضرت علی کے بیٹے ہیں تو وہ آپ کے ہی بھائی، ان کی بھی ایک تحقیق ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کی جوانی کی، آپ کے بچپن کی، یہ ساری بڑے نظام ہیں۔ پھر آپ کے بارے میں حضور کے فرمودات کیا کیا ہیں، پھر جو ائمہ اربعہ یعنی خلفائے اربعہ جو ہیں ان کی حیات میں، ان کے زمانہ خلافت میں آپ کی زندگی کا کیا نظام ہے، ان سب کے اوپر الگ الگ تحقیق۔ تو علی بھائی آپ نے ابھی فرمایا کہ بچپن میں جو ان کے بچپن پہ تھوڑی سی نظر ڈالیں، ہاں جو کیسا گزرا اور کس کے ساتھ گزرا۔ اس کے لیے یہی سوچ لیں کہ جس کی پرورش کرنے والی حضور کی ذات ہو، اس سے اچھی ذات تو کوئی نہیں۔ کائنات میں سب سے افضل ترین، بلکہ کائنات تو کیا خدا کی تمام مخلوق میں سب سے افضل ہستی جو ہے وہ پرورش کرنے والی، اور حضور جس کو اپنا لعاب جو ہے وہ ڈال دیں، اور اپنے یہ وہی لعاب ہے جو کھارے پانی میں ڈالیں تو میٹھا ہو جائے، اور وہ حضرت معاذ کے بازو پر لگائے تو وہ جڑ جائے، ہاں صحابی کی آنکھ پر لگائیں تو آنکھوں کا نور تیز ہو جائے، ٹھیک ہے۔ وہی وہ لعاب اپنے نواسے کے، اپنے بیٹے کے، اور نواسا نہیں بلکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جس نے یہ کہا نا کہ حسن حسین میرے نہیں علی کے بیٹے ہیں، اس نے برا کیا، کہا نہیں یہ میرے بیٹے ہیں۔ اور ایک حدیث ہے حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن سب کا جو نسب ہے، نسل ہے، وہ کاٹ دیے جائے سوائے میرے نسب کے، اور سب کی نسل جو ہے وہ بیٹوں سے چلتی ہے، میری جو نسل ہے وہ میری بیٹی فاطمہ سے چلے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا بچپن، آپ کی 6 سال تک جو پرورش ہے وہ حضور نے کی ہے، وہ حضور نے کیسے کی ہے؟ کبھی کندھوں پہ اٹھا کے کی ہے، کبھی ناز و نخرے اٹھا کے کی ہے، اور کبھی حضور آپ کو لے کر غم زدہ بھی ہو جاتے تھے۔ کیسے؟ جب وہ حضرت جبریل آ کر کہتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ جو آپ کا شہزادہ ہے یہ کربلا میں شہید ہوگا، تو پھر حضور غم زدہ بھی ہوتے تھے۔ علی بھائی یہ آج کل یہ جو پردے کا جو نظام چل رہا ہے، یہ ایک الگ جو ہے ٹاپک ہے، اس کے لیے میرے ذہن میں ایک سوال ہے، وہ آپ بتا دیں کہ یہ جو ابھی محرم کے دن چل رہے ہیں اور بے پردگی بہت زیادہ ہے باہر، اس کے بارے میں اگر کچھ آپ ارشاد فرمائیں تو۔ اس میں یہ ہے نا کہ اصل بے پردگی کرنے والے اکثر عورتیں حضور کی اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے نکلتی کہ ہم امام حسین کے ساتھ، آپ کے شہداء، آپ کے پورے کنبے کے ساتھ محبت کا دعویٰ لے کر نکلی ہیں، حسینیت زندہ باد۔ اب میں صرف اس کے اوپر حضور کی اہل بیت سے ایک مثال دیتا ہوں کہ حضرت امام حسن، امام حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور امام حسین یہ کربلا کے شاہ سواروں کے بھی سردار ہیں، ٹھیک ہے۔ تاریخ میں ان جیسا شہید نہیں ہوگا کوئی، ٹھیک ہے، ان سے بڑا نہیں ہوگا۔ تو ان کو جو دنیا کو دینے والی ذات ہے،
یہ جو دو ہستیاں ہیں، یہ دنیا کو جو جس ہستی نے دیا ہے وہ سیدہ کائنات ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ٹھیک ہے۔ میں ان کی زندگی کا ایک آخری صرف حصہ جو ہے وہ پیش کروں گا کہ حضرت اسماء بنت امیس، یہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی ہیں، تو وہ آخری جب ایام تھے، حضرت فاطمہ بیمار تھیں، آپ ان کی تیمارداری کے لیے پاس تھیں۔ ایک تو بات یہ تھی کہ حضرت فاطمہ نبی پاک کے وصال کے بعد کبھی مسکرائی نہیں تھی، تو حضرت اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ آپ بڑی پریشان ہیں، آخری ایام ہے آپ کے، تو وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ میں پریشان اس لیے ہوں کہ جب میت کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو میت کا جو جسم ہے وہ نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، تو پریشان اس لیے ہوں کہ جب میری میت اٹھائی جائے گی تو میرے جسم پر بھی غیر محرم کی نظریں پڑیں گی۔ جیسے آج کل یہ وہ چارپائی اٹھاتے ہیں، ہاں ٹھیک، آج کل تو خیر وہ ایک مساجد میں چارپائی ہے اس کا نظام، لیکن وہ صرف بالکل عام سادی سی چارپائی کے اوپر ڈالے تو وہ نظر پڑتی ہے، جی جی، ٹھیک ہے۔ تو حضرت اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ میں نے عرض کی کہ جب میں مکہ سے حبشہ ہجرت کر کے گئی تھی، انہوں نے 2 دفعہ ہجرت کیا ہے، حبشہ میں بھی اور مدینہ میں بھی، یہ اس وقت حضرت جعفر کی بیوی تھی، حضرت جعفر طیار کے، حضرت علی کے جو بھائی تھے۔ تو کہتی ہے میں نے اس جگہ لوگوں کو دیکھا کہ جب ان کا کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کو ایک ایسی چارپائی بنائی ہے جس میں میت کا جسم نظر نہیں آتا، تو حضرت فاطمہ نے فرمایا وہ آپ میرے لیے بنا دیں، تو کہتی ہیں میں نے کھجور کی ٹخنیاں منگوائیں تو میں نے وہ بنا دی، تو جب اس کو بنایا تیار کیا آپ کے سامنے رکھا تو آپ بڑی خوش ہوئیں، اور یہ حضور کے وصال کے بعد پہلی اور آخری دفعہ مسکرائیں۔ اب یہ آپ کی خوشی اور مسکراہٹ کس وجہ سے ہے کہ اب میرے مرنے کے بعد میرے جسم پر غیر محرم کی نظر نہیں پڑے گی، اب میرا جسم کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ پہلے بھی نہیں پڑ رہی تھی کیونکہ ابھی تو باہر جائیں گے، جب میت باہر جائے گی تو پھر کی بات، پہلے بھی نہیں تھی، یعنی مرنے کے بعد کا بھی اتنا اہتمام، جی ٹھیک ہے، مرنے کے بعد تو شریعت کے احکامات تو میت پر تو نہیں لگنے، نہیں، ٹھیک ہے، جو زندہ ہے اس کے لیے شریعت کے احکامات پہلے بھی نہیں پڑھی، یہ وہ ہے جو جبریل بھی دروازے پہ دستک دیں کہ اجازت ہے آنے کی، وہ ہستی ہیں، پہلے بھی نہیں پڑھی، ٹھیک ہے، تو آخری ایام میں بھی یہی کوشش ہے کہ مرنے کے بعد بھی نہ پڑے، خوشی ہوئی اس بات کی کہ اب میرے جسم پر غیر محرم کی نظر نہیں پڑے گی۔ تو آپ دیکھیں جن کی محبت کے دعوے میں ہم لوگ نکلتے ہیں، اور یہ جو طبقہ ایک خاص نکلتا ہے بے پردگی کرتے ہوئے، عورتیں ٹائٹ کپڑے پہن کر، یہ سارا نظام جو سامنے ہے معاشرے کے، انہی کی جو والدہ ہیں سیدہ کائنات ہے، وہ کیا درس دے رہی آخری ایام میں۔ تو اس وجہ سے ویسے تو اگر دیکھا جائے ایک مسلمان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ خدا نے حکم دے دیا پردہ کرنا ہے، کہ مرد اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، عورتیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، ٹھیک ہے، جب خدا کا حکم آ گیا بس ٹھیک، بندے کو سر جھکا دینا چاہیے، پھر مصطفیٰ نے حکم دے دیا، ٹھیک ہے، پھر سیدہ کائنات نے عمل کر کے بتا دیا، اب بھی کوئی پیچھے بات تو نہیں رہ جاتی۔ نہیں پیچھے تو نہیں علی بھائی، یہ جو ہے آج کل بھی یزید کا جو تب کا ذہن تھا ابھی آج کل کے لوگوں کے ذہن میں پایا جاتا ہے، جیسا کہ جو ہے امام حسین نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ میں فرمایا تھا کہ بھائی اس نے رب تعالیٰ کی جو چیزوں حلال کردہ چیزوں کو حرام کر رکھا ہے، اور حرام کردہ چیزوں کو حلال کر رکھا ہے، اس نے جو عہد کلمہ پڑھنے کے بعد جو وعدے کیے وہ بھی توڑ دیے، اور رعایا میں گناہ، ظلم اور زیادتی کو عام کر رہا ہے۔ یہ آج کل کے حکمران اور جو ہے رعایا میں پایا جاتا ہے یہ تاثر۔ ایک یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ یزید تھا حسین ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یزید تھا، مر گیا، ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، تو حسینیت اور حسین کا نام آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا، لیکن جو یزید کی اس وقت فکر اور سوچ تھی وہ آج ہے، اگر دیکھا جائے نا، اگر غور کیا جائے تو وہ آج ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک موضوع پہ ریسرچ جاری ہے، اس پر باقاعدہ ایک بنائیں گے، بیٹھک کریں گے۔ اب مثال کے طور پہ جہاں سمجھے نا کہ معاشرے میں فحاشی اور یعنی ہے، سمجھ لے یزیدیت ہے، ٹھیک ہے،
اب یہ انہی ایام کی بات ہے، ایک تعلیمی ادارہ سے تقریباً 5500 ویڈیوز ویڈیوز جو اور ہیں تصویریں اسکینڈل کی وغیرہ جو شکل ہے، میں، یہ فحاشی اور یعنی جو بلیک میں، یہ ایک جی نظام جی ہے، پورا بیک گراؤنڈ ہے، اس کا بیان کریں گے تو فحاشی ہے ہے، اور یعنی بے پردگی سب ہے، سب ہے، سمجھ لیں یزیدیت ہے، اور رب ٹھیک ہے۔ تعالیٰ نے سود بھی منع کی ہے۔ ہاں، یہ سود حرام کیا رب نے، ٹھیک ہے۔ تو پاکستان کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان سود کے بغیر نہیں چل سکتا، تو یہ یزیدیت ہے، اسی لیے ہمارا پاکستان پیچھے جا رہا ہاں ہے آگے یزیدیت بڑھنے ہے۔ کی بجائے۔ اب جو قانون ہے وہ امیر کے لیے نہیں ہے، غریب کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہاں، وہ اگلے دن یہ ابھی فیصل مسجد کے باہر ایک بندے نے وہ ریڑھی لگائی کلفی والی، ہاں، تو اس کو پکڑ لیا انہوں نے، جرمانہ اب کیا، قصور اور کیا ہے اس کا؟ قصور کیا ہے؟ کچھ بھی مسجد نہیں۔ کے سامنے ریڑھی لگائی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے 4 بچے معذور ہیں، 4 معذور بچوں کا وہ ایک باپ ہے، ٹھیک ہے، کلفیاں لگا کے نظام چلاتا ہے، تو 5 لاکھ جرمانہ، 3 ماہ قید کر دی۔ اب اس کے الٹ دیکھیں، اسلام آباد کا ہی واقعہ ہے، ایک سول جج کی بیوی نے 14 سالہ بچی کو اتنا تشدد کیا، اپنے گھر میں جو ملازمہ تھی جی، اس کے اوپر اتنا تشدد کیا ہے، پھر اس کے مرہم پٹی بھی نہیں کرائی، اس کا سر پھاڑا ہے، وہ کچھ دن ایسے ہی رہا، سر میں کیڑے پڑ گئے ہیں، 1-2 پاؤں اچھا، کی ہڈیاں بھی توڑی ہیں، ہاتھ کی بھی، وہ بچی فوت ہو گئی ہے، وہ مقدمہ نہیں چلے گا، کیوں؟ وہ امیر ہے، امیر ہے۔ جج ہے، تو یہ یزیدیت ہے۔ غریب کو 5 لاکھ جرمانہ کر دیا، 3 ماہ قید کر دیا، امیر کے بیوی نے بچی مار دی ہے، اس کو نہیں پوچھا گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ قانونی کارروائی تھوڑی سی ایک فارمیلٹی کے طور پر ہوگی، عوام کی نظر میں نمک پانی ڈالنے کے لیے وہ سارا نظام، لیکن یہ خیر اس طرف نہیں جاتے، یزیدیت ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کی اہل بیت کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، حسینیت زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ حسینی مشن پر عمل کریں، جتنے بھی جو سننے والے ہیں سب کو چاہیے کہ حسینی مشن پر عمل کریں اور حسینی مشن کو زندہ رکھیں، ٹھیک ہے۔ نہ یہ کہ جب بھی محرم الحرام آئے حسینی زندہ باد کے نعرے لگائے، چند مجالس کی، چند محافل کی، ٹھیک ہے، سبیل لگا دی، لنگر کھلا دیا، چلو بس ختم، یہ نہیں ہے۔ امام علی مقام نے اس لیے تو شہادت نہیں، رتبہ حاصل نہیں کیا کہ لوگ میرے نام کے لنگر پکانے شروع کریں، یہ نہیں، یہ ایک الگ چیز ہے، خیر اس طرف نہیں جا، لیکن جو حسینی مشن ہے، وقت کے یزید کے خلاف، وقت کے ظالم کے خلاف جو ہے کلمہ حق بلند کرنا، آواز بلند کرنا، آواز بلند جو کرنا، خاموش رہے گا رب ظالم تعالیٰ کو ظالم کہنا، ظالم کو ظالم کو ظالم کہنا، چور کو چور کہنا، ٹھیک ہے، مظلوم کی حمایت کرنا، مظلوم کا ساتھ دینا، یہ حسین، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر ہر ایک کو آواز اٹھانی چاہیے، ہر ایک کو بات کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ فحاشی ہے سب کو، اب تو ہمارے پہلے تو فحاشی تھی خاص سوشل میڈیا پہ، اب تو الیکٹرونک میڈیا پہ، جو گھروں میں کیبل ہے، یہ جیو ہے، یہ فلانا ہے، وہاں بھی فحاشی آ گئی، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ یہ جو تابش ہاشمی ہے یا اس طرح کے لوگ جو شو کرتے ہیں، یہ کس طرح کی جگتے مارتے ہیں، ڈبل میننگ باتیں کرتے ہیں۔ تو جو ابھی بالکل نیا جوان ہونے والا بچہ ہے وہ کیا سیکھے گا؟ اس میں غلاظت ہی سیکھنی آنے ہے، والی اور نسل کیا؟ یہ یزیدیت ہے، صرف یزید ایک شخص کا نام تھا، وہ تھا، وہ گزر لیکن گیا ہے۔ ایک سوچ ہے نا، یزیدیت تو باقی ہے، اس کے خلاف کام کرنا چاہیے، اور آج ضرورت ہے اس کی۔ آج تو میں جو سمجھتا ہوں وہ یزیدیت عروج پہ جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو چاہیے کہ کوئی حسینیت کا نعرہ لگائے اور حسینی مشن پر عمل بھی کرے۔ یہی بات ہے کہ تم اس دنیا کی کس چیز پر فخر کرتے ہو، کہ اس دنیا کا بہترین مشروب ایک مکھی کا تھوک ہے، شہد، بالکل، اور ایک بہترین لباس کیڑے کا تھوک ہے، ہاں، ریشم، ریشم۔ ایسے ہی۔ چلیں بقایا پھر اور بھی سوال و جواب ہیں، اس یہ بھی بہت بڑا بھی ایک تبصرہ ٹاپک ہے، وہ اور بیان ہوگا اور آگے اور ویڈیوز بھی آئیں گی۔ اللہ حافظ۔